بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب خطبات حکیم الامت کے اندر آگے آ گیا جی۔ فوائد تلاوت۔ قرآن میں منافع بہت سے ہیں، تو قرآن میں منافع بہت سے ہیں۔ ایک نفع تو بعد فہم کے اس پر عمل کرنے کا ہے کہ جب آپ کو سمجھ آئے تو اس میں عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ ثواب ہے۔ تو بدون معنی سمجھے پڑھنا فضول اس وقت ہو جب کہ اس کو ثواب نہ ملے، یعنی قرآن کی خالی تلاوت کرنے پہ بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے۔ اچھا، تو خالی تلاوت کرنا بھی فضول نہیں ہے؟ یہ لوگ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جب سمجھا نہیں تو فائدہ کیا؟ نہیں بھائی، سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ تلاوت جو کرتے ہیں اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، تو الف لام میم میں 3 حرف ہوئے، اس کی 30 نیکیاں ہوئی۔ اور بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ الف میں اور لام اور میم میں سے ہر ایک کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ کہ میں الف اور لام اور میم میں سے ہر ایک کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ لفظ الف میں جو اول الف آیا ہے وہ ایک حرف ہے، اور لفظ لام میں جو اول لام بولا گیا وہ ایک حرف ہے، اور لفظ میم میں جو اول میم بولا گیا وہ ایک حرف ہے۔ تو گویا آپ نے ہر حرف کے سرے کو بیان کیا اور باقی کو قیاس پہ چھوڑ دیا۔ اس حساب سے الف لام میم میں کتنے ہوئے؟ 9 حرف ہوئے۔ دیکھیں، الف، الف لام اور فا، لام، لام الف اور میم، اور الف لام میم، میم میں میم یا اور میم، تو کتنے بن گئے؟ 9 حرف بن گئے، تو اس کا مطلب 90 حرف۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اس حساب سے الف لام میم میں 9 حرف، اس میں 90 نیکیاں ہوئی۔ تو یہ قرآن کا تھوڑا نفع ہے کہ بے سمجھے پڑھنے سے بھی ایک لفظ میں 90 نیکیاں مل گئی، اور ہمارا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ ثواب کوئی حروف مقطعات کے ساتھ خاص نہیں، یہ جو الف لام میم ہے حروف مقطعات جو ہوتے، بلکہ یہ تو ایک تمثیل تھی، یعنی مثال تھی۔ قرآن کے ہر لفظ کا یہی ثواب ہے۔ صورت فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، جہاں زبان سے الحمد نکلا تو اس میں 5 حرف ہیں، مان 50 نیکیاں لکھی گئی۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو نفع نہیں سمجھتے، مگر مر کر اس کی قدر معلوم ہوگی۔ اس کی بے عینی ایسی مثال ہے کہ 2 شخص مکہ جانے والے ہیں اور معلوم ہے کہ یہ تانبے کا پیسہ وہاں بالکل نہیں چلتا۔ ایک نے تانبے کے پیسوں سے دوسرا سکہ چاندی کا جو کہ وہاں رائج ہے خرید لیا، یعنی چاندی کا سکہ لے لیا جو مکہ میں چلتا تھا اس زمانے میں۔ دوسرا شخص جو کہ مکہ کی حالت سے لاعلم ہے، اس کو خبر نہیں کہ وہاں کس سکے کی ضرورت ہوگی، اس پر ہنستا ہے اور اس کو بیوقوف بناتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ پیسہ یہاں کارآمد ہے تو وہاں بھی ضرور کام دے گا۔ اس نے صرف پیسے ہی پیسے ساتھ باندھ لیے۔ مگر ایک تیسرا شخص جو مکہ ہو کر آیا ہے فیصلہ کرے گا کہ پہلا شخص بیوقوف نہیں بلکہ وہ عاقل ہے، اور دوسرا شخص بیوقوف ہے۔ اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کا کیا دستور ہے، مگر ابھی تک اس ثالث کے فیصلے کی کسی قدر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ دونوں شخص مکہ پہنچے۔ اب دونوں کی حالت میں کھلا ہوا فرق نظر آئے گا۔ پہلا شخص جو کہ جو مکہ میں چلنے والا سکہ ساتھ لایا ہے وہ تو ہر دکان پر جاتا ہے اور بے تکلف ضرورت کی چیز لے آتا ہے، اور دوسرے جس کی تھیلی میں تانبے کے پیسے ہی پیسے ہیں، ہر ضرورت کے وقت دوسروں کا منہ تکتا ہے، اور اب اپنی حماقت پر روتا ہے کہ افسوس میں نے وکلاء کے مشورے پر عمل نہ کیا، اور اب یہ پیسے تو یہاں بالکل فضول ہیں۔ کس طرح کھانا خریدوں، کہاں سے پانی خریدوں، کس طرح دن کٹیں گے؟ اچھا جی، اسی طرح ان نیکیوں کی قدر ہم کو آخرت میں ہوگی، کیونکہ یہ وہی کا سکہ ہے، وہاں آپ کے یہ روپے پیسے کام نہ دیں گے اور وہاں سب کو جانا ہے۔ اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا۔ جب بازار قیامت قائم ہوگا وہاں بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو کہ وہاں کے سکے یعنی نیکیاں پلے باندھ کر لائے ہیں، وہ تو بے تکلف ہر قسم کی راحت حاصل کر لیں گے۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی غفلت کی وجہ سے آخرت کو بھولے ہوئے تھے اور اس وجہ سے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ ساتھ باندھ کر نہیں لائے، ان کا یہ حال ہوگا۔ بازار چند آنکھیں آگندہ تر، تہی دست را دل پراگندہ تر۔ جس طرح بازار طرح طرح کی چیزوں سے بھرا ہوا ہوگا، اسی قدر تنگ دست شخص کا دل زیادہ پریشان ہوگا۔ یعنی بازار میں کئی چیزیں اب خریدنے کو دل کر رہے ہیں لیکن پیسہ جو نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے جو نیکیاں لے کے جاؤ ساتھ، اس وقت آپ ان لوگوں کی قدر، اس وقت آپ ان لوگوں کی قدر کریں گے جن کو آج مولویوں کا بگاڑا ہوا کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا بگڑا ہوا ہے جی، اس دن وہ احمق جن کی حماقت پر آج کل نئی روشنی رجسٹری کر دی عاقل کہلائیں گے۔ اس وقت حیرت ہوگی کہ یہ لوگ جن کو ہم ذلیل سمجھتے تھے بڑے باشوکت ہے، اور آج ہم ان کے آگے ذلیل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یار مولوی بن کے تم کیا کرو گے یار؟ کیا کیا کر لو گے؟ تمہیں کیا ملے گا؟ یہ نیکیاں جو کرتے ہو کیا ملے گا؟ دنیا کماؤ بھائی، جا کے یہ آخرت میں پتہ چلے گا، جا کر وہاں پہ پتہ چلے گا کہ کون سمجھدار تھا اور کون بیوقوف تھا۔ تو اس لیے آخرت کی نیکیاں کوشش کرنی چاہیے کیا کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے
صحیح سمجھ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.